سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت پر سلام ناظرین۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہیں اور آئے دن آپ کو تنگ کیا جاتا ہے، جس طرح مذہبی حالات پاکستان کے بنے ہوئے ہیں اور لوگ جو ہے وہاں پہ ظاہر ہے ڈرتے ہیں، عبادت کرنے سے ڈرتے ہیں، ملازمتیں نہیں ملتی، اسکولوں میں داخلے نہیں ملتے، نفرت کی ایک ایسی فضا قائم کر دی گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہے۔ نوجوان جو نسل ہے وہ بھی پریشان ہے، جس طرح پاکستان میں آئے دن توہین مذہب کے کیس ڈال دیے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، ان کی ضمانتیں بھی نہیں ہوتی۔ اور جس طرح پاکستان کے حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں، اب کی بات نہیں، عرصہ دراز سے ایسے چلتا آ رہا ہے جب سے پاکستان میں ایسے قوانین بنائے گئے ہیں جو غیر ضروری ہیں اور جو انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، مذہبی حقوق کے بھی خلاف ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ تو لوگوں کا رجحان جو ہے وہ دوسرے ممالک کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جائیں جہاں پہ محفوظ زندگی گزار سکیں، جہاں پہ ہم اپنی عبادت جو ہے وہ کسی مشکل کے بغیر، کوئی روک ٹوک نہ وہاں پہ ہو اور کوئی ہمیں پولیس نہ پکڑے۔ اور پھر اس طرح جب لوگوں کا رجحان ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر ٹھگ باز جو ہوتے ہیں ان کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ آج بڑا ایک اہم کیس ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان میں اس وقت احمدیوں کے حالات بنے ہوئے ہیں عرصہ دراز سے، اور احمدی یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اگلے وقت میں یہاں پہ کیا ہونے والا ہے، ہم مسجد میں جائیں، ہم کہیں پہ بھی جائیں، نہ ملازمت ملتی ہے نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں۔ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یورپ ہے، وہاں پہ اس چیز کو مانا جاتا ہے۔ پچھلی دنوں جو انگلینڈ کی پارلیمنٹ ہے وہاں بھی باقاعدہ طور پر اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ پاکستان میں احمدیوں کو ناحق قتل کیا جاتا ہے اور ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، ان پہ جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی بھی ہیں، اسی طرح ہندو بھی ہیں، لیکن زیادہ اس سے جو متاثر ہیں وہ احمدی نظر آتی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اب گیم کیا ہو رہی۔ پاکستان میں پہلے تھا ایک چنیوٹی گروہ، وہ واردات ڈالتا تھا، ان کو پتا تھا کہ جو چناب نگر ربوہ ہے وہاں کے لوگ جو ہے یہ ظاہر ہے یہاں ڈر خوف کی وجہ سے زندگی اچھی نہیں گزار رہے، تو یہ دوسرے ممالک میں جانا چاہتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ حرکت میں آ جاتے ہیں جو سبز باغ دکھاتے اور کہتے جناب ہم آپ کا ویزا لگوا دیں گے اور آپ یہاں سے چلے جائیں گے، حفاظت کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اب ایک لاہوری گینگ ہے، اس کا بھی پتہ چلا ہے، اس نے چناب نگر کے لوگوں سے، ایک تو میرے سامنے کیس ہے، کوئی 1 کروڑ روپے کے قریب بتایا جا رہا ہے، کوئی 98 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے یا 90 لاکھ ہے، ایک فیملی سے یہ پیسے لیے، بٹ فیملی ہے یہ، اور جن لوگوں نے لیے ان کے نام بھی ہمارے پاس موجود ہیں، مگر اس لیے میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کیونکہ ہم ایک ویسے جنرل بات کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے ایک بڑی رقم ان لوگوں سے لی اور پھر یہ وعدے کرتے رہے کہ ہم آج بھجواتے ہیں، کل بھجواتے ہیں، پرسوں بھجواتے ہیں، ابھی تک وہ نہ رقم ملی اور نہ ہی وہ لوگ جو ہے وہ یورپ یا کسی دوسرے ملک جا سکے۔ وعدے یہ کیے جاتے ہیں کہ ایمبیسی میں ہمارے تعلقات ہے، ہم آپ کو اصلی ویزے لگوا کے دیں گے، اور اسی وجہ سے اتنی بڑی رقم جو ہے وہ لوگ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ رقم دیتے ہیں وہ اپنی جان مال اور عزت کو محفوظ بنانے کے لیے اس طرح کا قدم اٹھاتے ہیں۔ پچھلے دنوں بڑی تعداد میں گرفتاریاں چنیوٹ سے بھی ہوئیں، گجرانوالے سے بھی ہوئی، اب یہ لاہور والا کیس جو ہے ایف آئی اے والے جو ہیں، ایک یہ بھی باقاعدہ طور پر ایک رپورٹ ایف آئی اے میں درج کرائے گی، اور پکڑے جائیں یا نہ پکڑے جائیں سوال یہ نہیں ہے، اگر پکڑے بھی جائے تو آپ کے جو پیسے آپ نے دیے ہوئے ہیں وہ کہاں سے ملیں گے، جب ان کو سزا ہو جائے گی تو پھر بھی آپ پیسے کہاں سے لے سکتے، یہ ہے اصل میں سوال۔ تو اس طرح ایک بندہ نہیں، 2 بندے نہیں، پچھلے دنوں بڑی تعداد میں لوگوں کی گرفتاری ہوئی، اور یہ جو بھی لوٹ مار کی گئی اس میں ایسے لوگوں کو بھی پکڑا گیا جنہوں نے ضمانت دی ہوئی تھی، جنہوں نے گارنٹی دی ہوئی تھی، میں نے اس پہ پروگرام بھی کیے تھے، اور پھر
جو گرنٹر ہوتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی کمیشن ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر 1 کروڑ روپیہ کسی نے دیا تو اس میں سے کئی لوگ جو ہے ان کا ڈنڈی پروگرام ہوتا ہے، وہ اس میں سے اپنے پیسے کمیشن ہوتی ہے، کسی نے 10 لاکھ رکھ لیا، کسی نے 5 لاکھ. اور یہ فراڈ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کوئی ان کے ایمبیسی میں تعلقات نہیں ہوتے. یہ جعلی پیپر بنوا کے غلط طریقے کے ساتھ ویزا لگوانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ کو نہیں پتا ہوتا. جعلی طریقے سے ای میلیں لکھی جاتی ہیں امبیسیوں کے، اسی طرح کے کچھ ای میل ایڈریس بنا کے آپ کو وہ بیوقوف بناتے ہیں، اور آپ سادہ لوگ جو ہیں وہ بیوقوف بنتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں مسائل ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی جمع پونجی ہے، جو زمینیں ہیں، جو زیور ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ بھی آپ بیچ کے ان لوگوں کے حوالے کر دیتے. میرے پاس ایک لڑکا تھا، وہ میرا کچھ کام کرتا تھا پاکستان سے، اسی طرح اس سے بھی کچھ رقم لی گئی، اور جو ای میل بھیجی گئی وہ پتہ ہی نہیں تھا کسی ای میل ایڈریس سے آئی ہے. تو بتایا جا رہا تھا جناب یہ ایمبیسی سے آئی ہے، آپ کو فارورڈ کر رہے ہیں. یہ سب فراڈ ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں فراڈ وہاں پہ ہو رہا ہے اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں. میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. مجھے ساؤتھ افریقہ سے بھی ایک دفعہ کسی نے رابطہ کیا تھا کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے بھاگ گئے اور خود غائب ہو گئے. اور ایک اور چیز میں بتا دوں، بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی اس میں ملوث ہیں. بڑی بڑی عمر کے لوگ جب آپ دیکھتے ہیں وہ پہلی صف میں بیٹھتے جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹوپی سر پہ، ہاتھ میں تسبیح، تو اس سے بڑا پھر وارداتیہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا. واردات ڈالنے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پہلے ایسے حالات میں لے کے آنا پڑتا ہے کہ آپ کے یار بہت اللہ لوگ بندہ ہے، یہ تو بہت اپنا بزرگ آدمی ہے. تو یہ بزرگی ظاہر کرنے کے بعد لوٹ مار کی واردات کی جاتی ہے. ینگ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، ہر عمر کے لوگ شامل ہیں. اور یہ ایسے گیم ڈالتے ہیں، انہوں نے آگے اپنے سب ڈیلر چھوڑے ہوئے، سب ایجنٹ چھوڑے ہوئے، وہ آپ کو بیوقوف بنائیں گے. اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ بس ابھی جہاز میں بیٹھنے لگے ہیں. جیسے یہ جو بندہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے وہ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ جرمن ایمبیسی میں سفیر لگا ہوتا ہے، یا ہالینڈ کی ایمبیسی میں سفیر لگا ہوتا ہے، یا کسی یورپ کی ایمبیسی میں، یا امریکہ کے. وہ چھوٹی بات نہیں کریں گے، بات بڑھا کے کرنی اور بڑی بڑی بات کرنی، اور پھر آپ کے سامنے ایک اور بھی گیم ڈالیں گے. یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ آپ کے سامنے ایسی کالیں پہلی سیٹنگ کی ہوتی ہے کہ ہاں لاگے ویزے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ادھر سے جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی ان کا اپنا ہوتا ہے، کہانی پروگرام ہوتا ہے، اور پھر آپ کے سامنے باقاعدہ یہ ٹائم فکس کر کے بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو اپنے جال میں قابو کرتے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں بالکل درست ہے کہ وہاں پہ مذہبی آزادی نہیں ہے. اس پر یورپین ممالک، جس طرح میں نے آپ کو کہا، امریکہ کو بھی پتہ ہے، کینیڈا کو بھی پتہ ہے، یو این او کو بھی پتہ ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے جو پیسے بنائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کسی کو دے کے تو پھر خالی ہاتھ بیٹھ. یہ سب وارداتی ہیں، اور ایک سے ایک بڑا واردات ایسا پروگرام ڈالتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کے سامنے پھر یہ کئی سوشل میڈیا پہ بھی آج کل اعلان کر رہے ہوتے ہیں، پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہیں، ہاں جی کسی سے بیان دلوا دیا، آپ کا ویزا کتنے دن میں لگا جی، اتنے دن میں لگا، ہم یورپ میں جا رہے ہیں. یورپ میں پھوپھی بیٹھی ہوئی ہے آپ کی، پہلے تو بندہ آپ سے یہ پوچھے. یہاں بھی آپ آ رہے ہیں تو یورپ والے تو پہلی ایسا پروگرام بنا رہے ہیں. ابھی میں ایک اور زیادہ پروگرام کوشش کروں گا خان صاحب کے ساتھ کروں، تو وہاں سے ایسے طریقے کے ساتھ واردات پروگرام چل رہا ہے. اور بڑی تعداد میں جو ربوہ چناب نگر ہے وہاں کے لوگ جو ہے متاثر ہو رہے ہیں. اس میں جو میں نے انکوائری کی وہ یہ بھی ہے کہ بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو دوسرے شہروں سے جہاں پہ احمدی محفوظ نہیں ہے وہ ربوہ کا رخ کر لیتے ہیں، اور پھر یہاں سے وہ کوشش کرتے کہ کسی یورپ کے ملک میں نکلنے کے لیے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اتنی سختی ہے یورپین ایمبیسی جو بھی ہے، یا تو آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے اور وہ بھی آپ کی قابلیت پہ ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ یہاں پہ آ سکیں، یا پھر کوئی اسپانسر آپ کو کرے،
یا پھر آپ کی اتنی انکم ہو، بینک اسٹیٹمنٹ ہو کہ یار امبیسی جو ہے وہ کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں، یہ جو جعلی پیپر بنا کے جعلی طریقے سے آپ کو بھیجتے ہیں۔ اور بائی روڈ تو کبھی بھی اس طرف قدم نہیں آپ نے اٹھانا، کیونکہ یا تو آپ کو تفتان میں اڑا دیں گے یا پھر راستے میں کہیں نہ کہیں آپ کے لیے مشکل پیدا ہوگی۔ یہ اتنے خوفناک لوگ ہیں کہ اپنے گناہ چھپانے کے لیے لوگوں کی جان بھی لے لیتے ہیں۔ آئے دن آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور یہ خبریں سوشل میڈیا پہ چلتی۔ اب ٹھیک ہے پاکستان محفوظ نہیں ہے احمدیوں کے لیے، مگر جس راستے کو آپ اختیار کر رہی ہیں وہ راستہ بھی محفوظ نہیں ہے، وہ راستہ بھی 2 نمبر ہے، اور اس طرح کروڑوں روپے لوگوں کے کھا گئی دنیا، اور اس میں بڑے بڑے نام آتے ہیں مگر پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ کئی دفعہ بندہ اپنوں کے ہاتھ میں مارا جاتا ہے، غیر ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور پھر کوئی اپنا آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی عزیز ہے، وہ بھی اپنی کمیشن کے چکر میں آپ کا بیڑا گرک کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سڑک پہ آ جاتے ہیں آپ لوگ۔ تو جناب یہ گینگ پکڑے جائیں، گینگ کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائے، ایف آئی آر پکڑ لے، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ بالکل صاف لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ پھر اس طرح کی خبریں آنے کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ جو لاہوری گینگ ہے، اب اس کو 3 بندے اس میں شامل ہیں، لیکن میرا خیال ہے جب ایف آئی آر پکڑیں گے تو بعد میں کوئی 12 نکلیں گے، کوئی کجنالے سے پکڑا جائے گا، کوئی سیالکوٹ سے پکڑا جائے گا، کوئی کسی شہر سے۔ تو یہ باقاعدہ ایک چین ہے، اور باقاعدہ طور پہ بہت بڑی مافیا ہے یہ جو ایجنٹ ہیں۔ ان میں ہو سکتا ہے کہ چند ایک ایسے ہوں جن کے تعلقات ہوں، مگر اتنی بھی نہیں لوٹ پڑی ہوئی کہ 100 بندے، 50 بندے، 30 بندے کے ویزے ان ممالک لگانے شروع کر دے اور آپ کے جی آپ کے بارے میں آ رہے ہو۔ اتنا بڑا فراڈ ہے، میں سارا دن بھی آپ کو سمجھاتا رہوں تو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ سمجھدار کے لیے اتنا ہی پروگرام کافی ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں، ان لوگوں سے احتیاط کریں، ان کو پیسے نہ دیں۔ گارنٹی جو دیتا ہے وہ بھی اسی طرح مجرم ہے وہاں پہ۔ کہ آج کے دور میں ایسی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں جنہوں نے گارنٹیاں دی تھی، بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا، مگر ان کی چترول ہوئی ہے وہاں پہ۔ بڑے بڑے معزز نام آ رہے ہیں، ان کو پھینٹی شینٹی ٹھیک ٹھاک لگی، ایف آئی آر نے جا کے لمبے پہلے ان کو ڈالا اور ان کی دلائی کی گئی ہے۔ پھر سوشل میڈیا پہ بھی ان کی پوسٹیں لگی ہوئی تھی، وہ کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوا، لیکن جن کو بھی پکڑا ہے وہ گیم ڈالنے والے، اگر ادھر نہیں ڈالتے کسی نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے 2 نمبر بندے فراڈی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہے وہ فراڈ ڈپارٹمنٹ ہے، مگر قابو کسی اور صورت میں آ جاتے ہیں، چترول کسی اور پروگرام میں چل جاتی ہے۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہے ان سے بچے، خود بھی بچے، اور ایسے کاموں سے احتیاط کرے۔ اگر آپ میں یہ کوالٹی ہے تو بے شمار اس وقت جرمنی میں بھی کام کے موقع ہے، آن لائن جا کے ویزا اپلائی کرے، لیگل طریقے کے ساتھ آپ اپنا ملک چھوڑے، غیر قانونی طور پہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے۔ بعد میں آپ کہیں گے پتہ نہیں پولیس یہ کرے گی وہ کرے گی، ایف آئی اے آپ کی ہے، اگر انہوں نے 1 کروڑ آپ سے لیا ہے تو 20 لاکھ ان کو دیں گے، تو ایف آئی اے بھی وہاں پہ کون سا پرابلم، یہ ہلکا بنا دے گی، ایسا کر دے گی، ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، وہ پھر باہر پھرتے ہیں، کوئی زیادہ دیر یہ لوگ اندر نہیں رہتے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارا کام تھا آپ کو باقاعدہ طور پر یہ بتانا کہ یار عجیب ہی بات جڑے رہے ہمارے ساتھ۔